کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے اور اس کے رسول کو ماننا کیوں ضروری ہے، عقلی طور پر اس کو جان لینا مناسب ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس کو جو تھامے ہوئے ہے، اس نظام کو جو چلا رہا ہے، وہ ذات کون سی ہے، وہ ہستی کون سی ہے جو مدبر ہے، جو خالق ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو بھی نئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کوز ہوتا ہے، تبھی جا کر وہ وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کائنات میں غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں ہوائیں چلتی ہیں، پانی برستا ہے، سورج نکلتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، دیگر مخلوقات اس دنیا میں آتی ہے اور رخصت ہو جاتی ہے، تو ایک متحرک ہونا، یہ فنا ہونا، پیدا ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک حرکت ہے، اس کے پیچھے ایک علت ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے جو اس کے خالق ہے، جو اس کے مالک ہے، اور اسی کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اس خالق کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ اسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو، ورنہ وہ خالق نہیں رہے گا، بلکہ وہ مخلوق کے زمرے میں آ جائے گا۔ جب وہ مخلوق کے زمرے میں آ جائے گا تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ پھر اگر اس کے خالق کو مانا جائے اور اس کو مخلوق مانا جائے گا تو اس کے بارے میں یہ سوال چلتا رہے گا، اور کسی ایسی چیز کا مسلسل چلتے رہنا کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، وہ باطل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج یہ ماننا ہوگا کہ ایک ایسی ہستی ہے جو خود سے ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جو سب کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے، اور اسی کو ہم خالق کائنات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیوں کیا، اس کے اندر مخلوقات کو کیوں بنایا۔ جب ہم اس کائنات میں غور کرتے ہیں، مخلوقات کے اندر غور کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس کا پتہ ہمیں اس سے چلتا ہے کہ اگر ہوا ختم ہو جائے، پانی ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی پر فرق پڑے گا، انسان ختم ہو جائے گا، انسان فنا ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے تو انسان کس لیے بنایا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کے ختم ہونے سے ان چیزوں پر فرق نہیں پڑتا، انسان کے مر جانے سے پانی ختم نہیں ہو جاتا، ہوائیں بند نہیں ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے۔ جب ہم نے غور کیا تو انسان کو اشرف المخلوقات پایا، کیونکہ تمام چیزیں جب اس کے خاتم ہے اور وہ ان کا مخلوق ہے، اور بات یہ ہے کہ مخلوق اشرف ہوتا ہے، مخلوق اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو اعلیٰ ہوتا ہے، جو اشرف ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ اور کسی چیز کا سب سے اعلیٰ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کی اطاعت کرے، اپنے بنانے والے کے احسان کو مانے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی اطاعت بجا لائے۔ اور خالق کائنات اس انسان کو بنانے والا ہے، تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہوا کہ وہ خالق کائنات کی اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ جس طرح دنیا کی تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا گیا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ
کرتے ہوں گے اسی قدر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ضروری ہے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اس کا اندازہ ہم قرآن کریم کی آیت سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی بچے، تمہارے خاندان والے اور تمہارے مال و دولت، تمہاری تجارت اور تمہارے مکان تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، آپ کو ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، تو خالق کائنات فرماتے ہیں فتربصوا، کہ انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا فیصلہ صادر فرما دے۔ یہ آیت در حقیقت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جنہیں ہجرت کا حکم ملا تھا، ہجرت ان کے اوپر فرض تھی، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال و دولت کی محبت میں اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر سکے۔ لیکن یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تمام مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ مقبول ہو جاؤ، تو یہ تمام محبتیں آپ کو اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت سے نیچے رکھنی ہوگی۔ سب سے زیادہ غالب اگر محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی ہرگز کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی ذات کے علاوہ تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے اکثر و بیشتر ہمارے اوپر اپنی بیوی بچوں کی محبت غالب ہوتی ہے، تو کیا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان کامل نہیں ہے؟ قاضی بیضاوی نے اس کا جواب لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی بات کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت کی بات کی جا رہی ہے، وہ عقیدت و محبت اختیاری ہے، وہ عقیدت و محبت عقلی ہے، وہ طبعی نہیں ہے، غیر اختیاری نہیں ہے۔ اور جو اپنی بیوی بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے
اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں بدرجہ عدم موجود ہیں، تمام کی تمام چیزیں مکمل طریقے پر پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے جب اسباب پائے جا رہے ہیں تو مسبب کا پایا جانا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حسن و جمال دیکھنا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء، کہ ایک سورج میرا ہے۔ وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہی ہے کہ ایک سورج میرا ہے، ایک سورج دنیا والوں کا ہے، دنیا والوں کا سورج رات میں چھپ جاتا ہے لیکن میرا سورج رات میں طلوع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہے۔ آپ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو دیکھنا ہے تو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، نمونہ بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے لیے بہترین عمدہ نمونہ موجود ہے۔ آپ نے آئیڈیل بنائیے۔ آپ تک کی بات کا جو خلاصہ ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا ہوں، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت لے کر آئے ہیں، ان کی جو سنتیں ہیں، ان کے مطابق زندگی کو گزارا جائے، ان کا جو پیغام ہے اس کو مکمل طریقے پر اپنایا جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا